ابھی جو حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ پارٹی یہ اپنا وجود برقرار رکھ سکے گی. سر ہمارے ملک میں لائق ہونا جرم کیوں ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ مجھے جو محکمے دیے گئے وہ میرے لیے نہیں تھے. دنیا کیا کا یہ سیاستدان لوگ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ جو سمجھتا ہے وہ خود بے وقوف ہے. پارٹی کے الیکشن ہو تو صدارت کے امیدوار ہوں گے. میں ہاں کئی دن تک گورنمنٹ آپ کا یہ سٹیٹس ہے، پرائم منسٹر کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ تو پرائم منسٹر کو پتا. جو لیڈر کسی دوسرے شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا، کسی شخص کے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں ڈال کے آنکھیں نہیں ملاتا. آپ نے مجھے مایوس کیا، پوچھا کیسے؟ بے بس تھے آپ. نہیں دیکھیں نا، لوگ اس منصب کو عزت دیتے ہیں یا وہ منصب لوگوں کو عزت دیتا ہے؟ 5 الیکشن تھوڑا الیکشن نہیں ہوتے. تو اب میں لکھنے پڑھنے کا کام کرنا چاہتا ہوں. آپ چاپلوسی نہیں کرتے؟ نہیں میں تو چاپلوسی تو بات دفعہ کیسے چلنا چاہتے ہیں؟ کچھ نظارہ بنا کے نا ہمیں چلائے. عتیق صاحب کے ساتھ عتیق صاحب کو لیڈر نہیں مانا اس لیے وہ ناراض ہو گئے. کہ سر یہ ایک شخص کون ہے؟ ایک شخص وہی ہے جس کے پاس آزاد کشمیر میں سارے اختیارات. سیاستدان ہونا یا باصلاحیت ہونا جرم کیوں ہے؟ اسی لیے یہ کیسا لالی پاپ ہے جس کا آفس نہیں ہے، جس کا کوئی اختیارات نہیں ہے. نوسر بازوں کا بڑا زور ہے. نوسر باز عہدے باندھتے رہے، نوسر باز پیسے لے کے کام کرتے رہے، نوسر باز گروپ ہے، اس نے الزامات لگانے شروع. جب بھی آتا ہوں یہ آج آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ میری بات تو سن رہے ہیں. فاروق اعظم صاحب کی عقل کو کیا ہو گیا؟ ان کی عقل کہاں پہ چرنے گئی ہوئی ہے؟ افتخار گیلانی نے لیٹر لکھا میاں نواز شریف صاحب کو کہ ہمیں یہ آپ کا وزیر اعظم قبول نہیں ہے. کوئی ہمیں جو ہے وہ مسخر کرنا چاہے، فتح کرنا چاہے طاقت کے بل بوتے کے اوپر تو وہ ممکن نہیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ایک شخص جو ہے وہ کلی مختار کار کرنا ہے. سر آپ اپنے لوگوں کو کنفیوز کیا ہے. کیا کنفیوز کیا میں نے؟ یہ وہ شخص ہیں جو جمعہ 8 دن آئے میاں نواز شریف صاحب کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کے 35 لاکھ لوگوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے آپ. یہ ملک ذوالفقار اور وسیع صاحب تو راجہ فاروق اعظم صاحب کو ڈرا رہے تھے کہ میاں نواز شریف آپ کو اپنی پارٹی سے نکال دے گا. یہ کیسی جمہوریت ہے کہ آپ اپنے کارکنوں پہ قدغن لگا دیں؟ ہم نے پرائم منسٹر کو پورا موقع دیا کہ آپ اپنی ٹیم کا وہ انتخاب کریں. کہ دودھ کی رکھوالی بلا مسلم کانگریسی تھا، پہلے بھی مزاجم رائٹسٹ تھا. میں فاروق اعظم صاحب پارٹی کے صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، لیڈر ابھی نہیں بنے. جب اللہ نے مجھے میرے لکھی ہے وزارت عظمیٰ میرے نصیب میں تو مجھے مل کے رہے گی. بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ بڑے عہدے کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک چھوٹا آدمی بیٹھتا ہے تو وہ بڑا عہدہ جو ہے وہ بے توقیر ہو جاتا ہے. بعض لوگ حادثات کے پیداوار ہوتے ہیں. مثلاً بس تو عامر سے بھی بدتر ہو گئے. سچ بولنے میں تو جان چلے جائے تو پرواہ نہیں. کا مطلب کہ آپ سیاستدان بنے نہیں، بنائی گئے. یہ آواز اٹھائی، اس کو ٹویٹر کے اوپر وضاحت دینا پڑ گئی. اتنے کمزور لوگ ہیں آپ. کسی کی ذاتی زندگی پہ حملے نہیں کرنے چاہیے. کہ میں تو ملک نواز صاحب کو بھی لے آیا تھا. آج الزام مجھے لگ رہا ہے وہ تو سکندر صاحب نہیں مانے تھے. حکومت میں سینئر منسٹر اپنے وزیر اعظم کو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ون مین شو ہے، وہاں بھی ہم ریا کیا کریں گے؟ یہ کیسی بیوروکریسی ہے جس کو اتنی پاورفل حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی؟ سر یہ سیاستدان کی ڈیفینیشن کیا ہے موجودہ دور میں؟ عمران خان کی خوبی بتائیں اور میاں صاحب کی خامی بتا دیں مجھے. آج میری صحت تو اچھی نہیں ہے، آپ کیسے ہیں؟ میری صحت اللہ کے فضل کرم سے بہت اچھی ہے. جو سیاست اب ہے یہ اس سے بہت دور ہے میری جان. میں معذرت چاہتا ہوں. ٹائم کا بہت مہربانی ہے. بہت ناز. السلام علیکم. ڈیلی واچ دیکھنے والے تمام احباب کو میں ہوں ابرار قریشی اور آج میں گفت و شنید کرنے جا رہا ہوں. میں اپنے ہی خطہ کی آزاد کشمیر اسمبلی میں سینئر وزیر ہیں، قائم کا وزیر اعظم رہے اور پلس جس جماعت کی حکمرانی ہے اس وقت آزاد کشمیر کے اندر، اس جماعت کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. ایک بڑا نام ہے، چاہے بولنے کی بات آئے کسی مجمع میں یا کسی کے حقوق کے اوپر بات کرنی ہو یا جب کسی کے حق کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے تو ہم دنیا میں اکثر دیکھتے ہیں کہ سچ بولنا اور ہم جیسے صحافیوں کے لیے لکھنا دنیا کا ایک مشکل ترین کام ہے اور یقیناً اس کی سزا کسی نہ کسی صورت میں ملتی ہے. میرا ان کے سامنے آج بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ جب آپ یہ پورا انٹرویو دیکھیں گے تو اس میں سے آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ آج ہم ان کے ساتھ یہ نشست کیوں کر رہے ہیں اور اس نشست سے ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے انتظامی امور ہیں، جو موجودہ حکومت کی کارکردگی ہے، اس کی خوبیوں اور خامیوں کے اوپر بات چیت ہوگی. جو صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ابراہیم صاحب. میری صحت تو اچھی نہیں ہے، آپ کیسے ہیں؟ میری صحت اللہ کے فضل کرم سے بہت اچھی ہے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب کرے اور آپ کو ہمیشہ صحت یاب رکھے. برطانیہ جیسے ملک کے اندر ہم بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے آپ کبھی کبھار آتے ہیں اور ہمیں 10 سال ہو چکے ہیں. کچھ آپ نے بھی سیکھا ہوگا، کچھ میں نے بھی سیکھا یہاں سے، لیکن اس کے باوجود باہر کا ٹمپریچر -6 ہے اور یہاں پہ اندر بڑی سہولت ہے. لیکن جس ملک سے آپ آئیں وہاں کا سیاسی ٹمپریچر بڑا خراب ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرف بڑھا جائے کسی طرح سے. موسٹ ویلکم. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ جیسے شخص کو
کوئی بھی سوال پوچھنے کے لیے میں بڑا اچھا فیل کرتا ہوں. اس کی ریزن کہ مجھے پتہ ہے کہ میں جو سوال پوچھوں گا اس کا جواب دینے کی اہلیت آپ کے اندر ہے. ورنہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, میں کرٹیسائز نہیں کرتا, کہ ہمارے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں لیکن وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہم ان سے وہ سوال پوچھیں, چونکہ وہ اس عہدے کے اوپر یا اس منصب کے اوپر فائز نہیں ہوتے. تو آپ سے ہم کافی ساری باتیں کریں گے. میں تو بڑا کم علم سا انسان ہوں, تجربہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ سچ جو ہے وہ اس کی ترویج کی جائے اور جھوٹ سے اجتناب کیا جائے. سر یہ سیاستدان کی ڈیفینیشن کیا ہے موجودہ دور میں؟ سیاستدان موجودہ دور میں تو خیر اس کو آپ ایک بہت ہی کمزور ترین آدمی سمجھ سکتے ہیں. سیاستدان کو اس لحاظ آپ سے جیسے سیاستدان کی بات کریں, کمزور ترین اس لحاظ سے کہ وہ ساری دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ جواب دہ ہوتا ہے, اور ایسی جگہ بھی جواب دہ ہوتا ہے جہاں پہ جواب دہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کا کام ایسا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوتا ہے لوگوں کے لیے, اور اس نے اظہار کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہ لوگوں کے لیے خدمت سر انجام دے گا, تو جب وہ ایسی بات کرتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. جب پیش کرتا ہے تو پھر اسے ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور میں تو ذہنی طور پہ, فکری طور پہ ایک سیاسی کارکن ہوں, عملی طور پہ بھی سیاسی کارکن ہوں. ایک سیاسی کارکن کے گھر پیدا ہوا ہوں, سیاست میں میری پرورش ہوئی ہے. میرے بڑے لیڈر مجاہد وزیر محمد عبدالقیوم خان صاحب تھے, جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا, اور جن سے جتنا فیضان مجھے ملا ہے انہیں سے ملا ہے. تو یہ پھر انہی کی نظر کرم کی وجہ سے آج تک یہاں میں پہنچا ہوں, مشکل حالات میں پہنچا ہوں. مزہ آتا ہے مشکل حالات میں کام کرتے ہوئے. تو سچ بولنے میں تو جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن احتیاط لازم چیز ہے. احتیاط ضرور کرنی چاہیے, کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے, اور ٹانٹنگ نہیں کرنی چاہیے, کسی کی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, کسی کی ذاتی زندگی پہ حملے نہیں کرنے چاہیے. البتہ یہ ہے کہ جہاں پہ جوابدہی کا عمل ہے اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. سر سیاستدان کی تعریف کے بعد آپ نے اپنی بیک گراؤنڈ بتائی, اس کا مطلب کہ آپ سیاستدان بنے نہیں, بنائی گئے؟ نہیں, میں تو ایک سیاسی کارکن کے گھر پیدا ہوا. سیاستدان بنائے نہیں جاتے, سیاستدان بنتے ہیں محنت سے, مشقت سے, کوشش سے, کاوش سے, خدمت سے, ایکٹیویٹی سے, موومنٹ سے, پڑھنے سے, لکھنے سے, بولنے سے, سیکھنے سے. اور یہ عمل جو ہے وہ مسلسل ایک عمل ہے, اور اس میں ہر روز بندہ طالب علم ہوتا ہے. اس کے میں ایک چیز ایڈ کر سکتا ہوں؟ بالکل. یہ خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں یا آباء و اجداد کا اثر ہوتا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ بڑے بڑے جو سیاستدان گزرے ہیں ان کی اولاد اس وقت تک کامیاب نہیں ہوئی جب تک اس کو خود دلچسپی نہیں تھی, خود جب تک اس نے اپنے کو وقف نہیں کیا. بہت سارے میں نے سیاستدان دیکھے ہیں ان کی اولاد آگے نہیں آ سکی. بہت سارے سیاستدان دیکھے ان کے 5-6 بیٹے تھے, ان میں سے ایک آدھ آدمی جو ہے اس نے یہ فیضان پایا. جو آپ نے کہا عوام کے سامنے جواب دہ ہے, اس عوام کے سامنے جس عوام کے پاس جا کر وہ ووٹ مانگتا ہے. لیکن یہ کیسا دور آ گیا کہ اتنے بڑے عہدے کے اوپر, ایک حکومتی عہدے کے اوپر فائز شخص, سینئر وزیر, اس نے ایک بات کے لیے آواز اٹھائی اور اس کو ٹویٹر کے اوپر وضاحت دینا پڑ گئی. اتنے کمزور لوگ ہیں آپ. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ وارنلیبل ہوتا ہے سب سے زیادہ, اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوتا ہے. ایک سیاستدان, ایک وکیل اور ایک ڈاکٹر, وہ اپنے آپ کو اویلیبل رکھیں گے لوگوں کے سامنے. اب تو سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ اور صحافی بھی اس قبیل میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اپنے آپ کو اویلیبل رکھنا پڑتا ہے. تو یہ ایک اویلیبلٹی کا عمل ہے, اور آپ نے خود چنا ہوتا ہے. اور جب آپ نے خود چننا ہوتا ہے تو آپ کو پھر تیار رہنا چاہیے ہر قسم سے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے. میں نے کوئی وضاحت نہیں کی, میں وضاحتوں کے اوپر یقین رکھنے والا آدمی نہیں ہوں. میں نے اپنی جو سوچ اور فکر ہے اس کا اظہار کیا, اور سوچ اور فکر پہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی. کوئی جمہوری معاشرہ سوچ اور فکر کے اوپر قدغن نہیں لگاتا. یہ کیسی جمہوریت ہے کہ آپ اپنے کارکنوں پہ قدغن لگا دیں کہ وہ اظہار نہ کریں. آپ یا تو فورم دستیاب کریں جہاں پہ وہ بات کرے, یعنی پارٹی کا فورم ہو, پارلیمنٹری پارٹی کا فورم ہو, کیبنٹ کا فورم ہو, اس کی غیر رسمی اجلاس ہو, یا پھر آپ اس کو بلا کے سنیں. اسے جو آدمی دروازے بند کر دے, جس کے اہلکارے جو ہیں وہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے دروازے بند کر دیں, اور جہاں پہ آنا, جو آدمی کون ہے, جو بھی آدمی ہو, میں ایک آدمی کا نام نہیں لے رہا, جو بھی آدمی ہو, جو بھی وزیر اعظم پاکستان کا بنے, ہندوستان کا بنے, آزاد کشمیر کا بنے, یہاں کا برطانیہ کا بنے, وہ دروازے تو اپنے بند نہیں کر سکتا. اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کی ایک ایس او پی ہے اس کو ملنے کی, لیکن وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے دروازے تو نہیں بند کر سکتا. لیکن جہاں پہ قدغن لگا دی جائے اور جہاں پہ ایسے راستے بند کر دیے جائیں جن میں آپ اظہار نہ کر پائیں, اور ایک شخصی جو ہے وہ پادشاہی
کا عمل وجود میں آ جائے تو یہ جمہوریت تو نہیں ہے. اسے میں جمہوریت نہیں مانتا. میں تو جمہوریت جو ہے اسے سب سے اچھا طرز حکومت سمجھتا ہوں. آمر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا. جو جمہوری شخص ہے وہ لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. اس کو لوگوں کا خوف ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کے فائدے میں ان کی خدمت نہ کی اور ان کے حقوق کی حفاظت نہ کی, ان کو آزادی نہ دی تو کل مجھے وہ دھتکار دیں گے. پوچھا جائے یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جمہوریت کو بہتر سمجھا جاتا ہے. سر 2.5 سال گزر گئے, آپ نے کارکنوں کی بات کی اور بیوروکریسی آپ کے کاموں میں آڑے آئی. یہ کیسی بیوروکریسی ہے جس کو اتنی پاورفل حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی؟ آپ ہمیشہ آواز اٹھاتے آئے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے اور یہ چھوٹا سا خطہ جتنا ہے اتنا ہی قابل عمل ہے کہ اس میں ایک اچھی حکومت دی جا سکے. اور اچھی حکومت دینے کے لیے ایک اچھی ٹیم چاہیے ہوتی ہے, ایک اچھی انتظامیہ چاہیے ہوتی ہے, افسرشاہی چاہیے ہوتی ہے. اب جو شخص منتخب ہو کے آتا ہے, جو پارٹی منتخب ہو کے آتی ہے, وہ اپنا ایک مینیفیسٹو لے کے آتی ہے, وہ اپنی پالیسی ترتیب دیتی ہے اور ایڈمنسٹریشن کے ذریعے, انتظامیہ کے ذریعے, افسرشاہی کے ذریعے اسے امپلیمنٹ کرواتی ہے. ایسا ہی ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ بعض لوگ حادثات کے پیداوار ہوتے ہیں. مثلاً بزدار. نہیں اپنی بات میں نے بات کہ آپ نے پوچھا, میں نے بات آپ مثلاً بزدار کہ اس کو خود بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ وہ چیف منسٹر بن جائے گا اور اس کو علم نہیں کہ کیسے کام کرنا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ ایجیٹیٹر بہت اچھے رہے ہیں لیکن وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکے, اچھے پولیٹیشین ثابت نہیں ہو سکے, اپنی فالوور پیدا نہیں کر سکے. وہ وزیر اعظم تو بن گئے, صدر تو بن گئے, لیکن لیڈر نہیں بن سکے. جیسے صدارکیوں میں ایک لیڈر. آپ کے نظر لیڈر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایگزامپل ہے یا ڈیفینیشن ہے؟ لیڈر وہ ہے جس کو لوگ اس بات کے اہل سمجھیں کہ وہ ہمیں لیڈ کر سکتا ہے, ہم سے بہتر ہے علم میں, تدبر میں, فکر میں, دانش میں, حکمت میں, موومنٹ میں, ایکٹیویٹی میں اور دنیا کو قائل کرنے میں. اور جس لیڈر کو لیڈر کہلوا کر بھی حکمت اور دانشوری کی ڈیفینیشن ہی نہ پتا ہو, اس سے آپ امید کیوں رکھتے ہیں پھر؟ دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے, انسان سیکھتا ہے. ہر شخص جو ہے وہ جب اس کے اوپر وزن پڑتا ہے تو وہ سیکھتا ہے. جب آپ کا والد یا میرا والد دنیا سے چلا جائے تو پھر انسان کے اوپر وزن پڑتا ہے اور پھر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ صبر کی طرف مائل کرتے ہوئے ذمہ داریاں نبھانے کی طرف چلا جاتا ہے. اسی طرح جب ایک آدمی کے اوپر, ایک درخت کے اوپر پھل لگتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے. میں نے بعض ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کے اوپر جب پھل لگتا ہے تو وہ اور زیادہ اکڑ جاتے ہیں اور اتنے اکڑتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیا میں وہی مختار ہیں. اور پھر میں نے ان کی حالت ہوتے ہوئے دیکھی, رضا شاہ پہلوی سے لے کے بھٹو تک اور بھٹو سے لے کے اور بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو مثال بن گئے. آپ کے یہاں ٹونی بلیئر بہت بڑا لیڈر تھا, ایسا ہی نشان عبرت بنا پارٹی کے اندر. جتنے لوگ آج آپ کو پاکستان میں اقتدار میں نظر آتے ہیں سب مشرف کے گن گاتے تھے. اور پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ میں میری پنیری جو ہے وہ اس گملے میں نہیں ہوگی. جو گملہ پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور ہے, بے شمار آزاد کشمیر والوں کی بھی اس گملے میں اسی میں میں نے کہا نا کہ آزاد کشمیر میں تو آپ جدھر ہاتھ ڈالیں گے آپ کو وہی نظر آئیں گے. سر آپ نے ایک بات کی کہ چھوٹا سا خطہ ہے ہمارا, واقعی چھوٹا سا اور لیکن بلا کا خوبصورت ہے. اس چھوٹے سے خطے کو میں پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہ رہا ہوں. 5.4 ملین پاپولیشن ہے راولپنڈی ڈسٹرکٹ کی, جس کو ہم کیپٹل کہتے ہیں. اس کا بجٹ بھی ہمارے 1 ارب روپے کا جو بجٹ ہے آزاد کشمیر کا, اس کا بجٹ بھی اتنا ہی ہے. وہ سونے کی چڑیا بن چکا ہے. آپ ایک چھوٹے سے خطے کو کئی سالوں سے حکومتیں کر کے بھی اس کو اونچا نہیں بنا سکے. ایگزامپل ہم دیتے ہیں کہ چھوٹا سا ہے, 50 لاکھ لوگ ہیں, 500 ملین, 8 لاکھ تو یہاں ہم بیٹھے ہیں, باقی میڈل ایسٹ کے اندر ہیں. 35 لاکھ لوگوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے آپ. دیکھیں ہمارے پاس تو 20 لاکھ ہی ہیں نا, جن سے ہم ووٹ رہتے ہیں اور جن کی ہم نمائندگی کے لیے آتے ہیں. ووٹر کو نہ شامل کریں. سپورٹ میں نے عرض کیا نا کہ 20 لاکھ, ان کے باقی گھر والے بھی تو ہیں نا. وہ ان کے بھی ہیں, لیکن میں نے کہا نا وہ تو ہمیں ریمیٹنسز دیتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم چلتے ہیں. وہ تو ہمارے جو ہے وہ انداتا ہے, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دیتی ہے, لیکن ان کے ذریعے ریمیٹنسز پاکستان کو بھی ملتے ہیں, ہمیں بھی ملتے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ راولپنڈی میں جو آج آپ کو راولپنڈی دکھائی دیتا ہے اس میں نالا لئی بھی ہے جس کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہو سکی. اور راولپنڈی کو شہباز شریف نے بہتر بنایا, ابوزدار تو بہتر نہیں بنا سکا. آزاد کشمیر میں بھی کئی جو ہیں وہ شہباز شریف بن سکتے تھے اگر ان کی توجہ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہوتی, گورننس کے اوپر ہوتی اور ان کی ترجیحات ٹھیک ہوتی اور انہوں نے
دوستوں کو, ساتھیوں کو, رشتہ داروں کو, تلقداروں کو اکوموڈیٹ نہ کرنا ہوتا بلکہ عوام الناس کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا. آزاد کشمیر جو ہے وہ بن رہا ہے, راولپنڈی جیسا بن رہا ہے. آپ افتخار آباد شام سے لے کے نیلم تک جائیں, آپ کو ایک ڈیولپمنٹ نظر آئے گی, اور وہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے, بہت بہتر نہیں ہے, اچھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں, جو کہ ہماری اسپیسیفکیشن ویسی ہیں. لیکن جو ہم نے دوسرا وعدہ کیا تھا کہ ہم انصاف دیں گے, ہم گورننس بہتر کریں گے, اس سے ہم سے کوتاہی ہوئی. اور میرٹ کی بحالی بھی تھی. میرٹ کی بحالی تو دیکھیں, جب انصاف دیتے ہیں تو میرٹ اس میں آتا ہے, بذات خود اس میں آتا ہے. اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہوئے, لوگوں نے توجہ نہیں دی. ایک ہوتی ہے سپرویژن, گورنمنٹ سپرویژن کرتی ہے, اور جو منسٹر ہوتا ہے وہ سپروائز کرتا ہے, جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ سپروائز کرتا ہے. اپنی جواب ہے اس کی, جاب ہے نا, وہ میں نے کہا وہ ہم نہیں کر پائے. نتیجہ نہیں ہے کہ ہمارے مشاغل اور تھے, اور بدقسمتی سے ایک اچھا جو پروگرام تھا ہمارا جسے ہم سیل کر سکتے تھے, جو ہماری آج بھی سکسیس سٹوری ہے, اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ نکلا, ایک چھوٹی سی پرابلم آئی, اور اس کے لیے ہم نے اس بچی کی آواز نہیں سنی. ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, اس کو اطلاعات غلط ملی ہوں, لیکن وی شوڈ بی اے گڈ لسنر. ہمیں سننا ہے, ہمیں ایک ایک بات سننی ہے, ہمیں اسمبلی میں سننی ہے, اپوزیشن کی آواز سننی ہے, میڈیا کی آواز سننی ہے, ہر ایک شہری کی آواز سننی ہے, سول سوسائٹی کی آواز سننی ہے, اور اس کو ایڈریس کرنا ہے. اب ایک شخص سارے اختیارات اپنے پاس رکھے اور وزراء کو کہے کہ آپ صرف اپنی موومنٹ کرو, ایکٹیویٹی کرو, اور دلچسپی اس طرح نہ لو, اور ادائیات وہ ڈائریکٹ دے, سارے معاملات وہ خود کنٹرول کرے, اور وہ سمجھے کہ میں ہی سب کچھ ہوں, تو پھر اس طریقے سے گورننس بہتر نہیں ہو سکتی. آج کل مجھے ایک جملہ کہہ دے رہے, آج کل ڈی سینٹرلائزیشن کا دور ہے. آپ سینٹرلائزیشن کی طرف چلے گئے, جب آپ سینٹرلائزیشن کی طرف چلے گئے تو پھر آپ تو عامر سے بھی بدتر ہو گئے. سر یہ ایک شخص کون ہے؟ ایک شخص وہی ہے جس کے پاس آزاد کشمیر میں سارے اختیارات ہیں. آپ کی مراد وزیر اعظم صاحب, جس کو ہمارا آئین سارے اختیارات دے رہا ہے. حکومت میں سینئر منسٹر اپنے وزیر اعظم کو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ون مین شو ہے, وہاں بھی عام رعایا کیا کرے گی؟ اس کو نہیں ہونا چاہیے نا, اس کو تقسیم کار کرنی چاہیے. اس کا علاج نہیں ہے؟ علاج اس کا یہی ہے کہ نیت ٹھیک ہو, اور لوگوں کے نیت تو اللہ کی ذات جانتی ہے یا انسان خود جانتا ہے. نیت ٹھیک کرنے کے لیے انسان کو ٹھیک, نیت کا اظہار بھی ہوتا ہے. نیت کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ آپ مشاورت کریں, لوگوں کے ساتھ ملیں, بیٹھیں, پارلیمانی پارٹی کے ساتھ بیٹھیں, پارٹی کے ساتھ بیٹھیں, اچھے دانشوروں کے پاس بیٹھیں, سول سوسائٹی کے پاس بیٹھیں, ان سے پوچھیں, ان سے ڈسکس کریں, ان کے معاملات کو دیکھیں. آپ روز صبح اٹھیں اور آپ ایک نیا قضیہ کھول بیٹھیں, یہ تو غیر مناسب طرز عمل ہے, غیر سنجیدگی ہے. آپ دے رہے ہیں, میرے خیال سے میرے خطے کے وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ فورم ہے بات شیئر کرنے کا, کابینہ کا اجلاس آپ کا ہوتا ہے, آپ کی پارٹی کی تنظیم جو ہے اس کی میٹنگز ہوتی ہیں, وزراء جو ہے سب سے بیسٹ عمل ہے کابینہ کے اندر جو ہے آپ کی مشاورت کر کے. دیکھیں اسمبلی میں گورنمنٹ جواب دہ ہوتی ہے ممبران اسمبلی کے سامنے. اب 26 تو وزیر ہیں, تو باقی جو اپوزیشن ہے اس میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا فضل و کرم ہے, وہ سارے کے سارے اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں, دلچسپی کسی کی نہیں ہے. جو دلچسپی ہونی چاہیے تاکہ حکومت کو جواب دہ بنایا جا سکے. حکومت تبھی جواب دہ ہوتی ہے جب اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پہ ہیں. میرا نہیں خیال کہ ایک پیج پہ ہیں, لیکن کسی نے اس پیج کو پڑھا ہی نہیں جو اپوزیشن کا پیج ہے. وہ دوست ہیں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتے. میرا نہیں خیال, ان کو علم نہیں ہے, ان کی اہلیت نہیں ہے. بیوروکریسی تو مان لیا کام نہیں کرنے دیتی. وزیر اعظم صاحب سارے اختیارات پاس لے کر بیٹھے ہیں, اور مسائل جو کہ تو ہیں 2.5 سال ہو گئے آپ کو حکومت کرتے ہوئے. کافی مسائل حل بھی ہوئے ہیں, یہ میں نہیں کہتا. 2.5 سال ہو چکے آپ کو یہ چیزیں کرتے ہوئے, آگے جو 2.5 سال ہیں اس میں کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں نا, پبلک سروس کمیشن ہم نے ٹھیک کیا, اور اچھے لوگ لگائے, چاہے پرائم منسٹر نے اپنی مرضی سے لگائے, اچھے لگائے, لیکن اب انہیں کام کرنا چاہیے نا. اب صرف اچھا ہونے سے تو بات نہیں بنتی. ان سے کام کون لے گا؟ دیکھیں نا, کام انہوں نے آج خود کرنے, وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, کام انہوں نے خود کرنا ہے کہ جو ان کو ریکوزیشن جاتی ہے اس پوزیشن کے لیے ان کو ریگولر امتحانات لینے چاہیے. 2 سال تک امتحانات ہی نہیں ہوتے, 22 سال ہو گئے لوگوں کو ایڈاک لگے ہوئے. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. عدالتیں روز فیصلہ دیتی ہیں کہ بھئی ان کو ریگولرائز کرو, ان کو طریقہ کار نکالو, پبلک سروس کمیشن میں بھیجو, جو قانونی طریقہ ہے اس کے ذریعے لوگوں کو رائٹ ملنا چاہیے. ایسا ہو تو وہ ادارہ کام کرے نا, فنکشنل ہو. جیسے احتساب کا ادارہ ہے فنکشنل ہونا چاہیے, اسمبلی کا ادارہ ہے فنکشنل ہونا چاہیے, اسی طرح پبلک سروس کمیشن کا ادارہ ہے فنکشنل ہونا چاہیے. روز امتحانات ہونے چاہیے. اتنے لوگ آپ نے لگا دیے, فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, کام کرو بھائی. احتساب کا ادارہ جیسے پاکستان میں احتساب کا ادارہ فنکشنل اسی طرح ہونا چاہیے یا تھوڑا منفرد؟ جیسے پاکستان میں احتساب کا ادارہ ہے وہ تو ایک خاص مقصد کے لیے ہے نا. مجھے ذاتی طور پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کسی بھی بیوروکریٹ سے, ذاتی طور پہ مجھے کسی سے بھی ناراضگی نہیں ہے. میں اپنا کام جانتا ہوں, جب میں جانتا ہوں تو میں سب سے کام لے سکتا ہوں, میں کام لیتا ہوں. مجھے کوئی اس بات کو, لیکن اپنی صلاحیتیں اپنی صلاحیتیں, لوگ صلاحیتوں سے تو خوفزدہ ہیں.
بھائی صلاحیتوں سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے بھائی کسی کیوں کے اندر. ہمارے ملک میں کسی کا اچھا سیاستدان ہونا یا باصلاحیت ہونا جرم کیوں ہے؟ اسی لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کو صدا رہنا ہے. صدا تو بادشاہ اللہ کی ہے. تو صلاحیت سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے, صلاحیتوں سے کام لینا چاہیے. اچھا لیڈر وہ ہے جو اپنی ٹیم کی صلاحیتوں کے ہر ایک فرد کی صلاحیت سے کام لے, اور وہ کام جو ہے عوام کے مفاد میں ہو, لوگوں کے مفاد میں ہو, پارٹی کے مفاد میں ہو. مفاد سے یاد آیا, آپ نے کارکنوں کے مفاد کی اور سسٹم کی ناکامیوں کی بات کی اور آپ کو ٹویٹ کرنا پڑ گیا کہ میں عدم اعتماد کی طرف نہیں جا رہا, یہ غلط فہمی ہے. نہیں تو میں نے عدم اعتماد کا کہا ہی نہیں. جب میں نے کہا ہی نہیں تو میں دیکھیں نا کئی لوگوں نے بیچ میں سے اس کے اپنے مطلب نکال لیے. میرا انٹرویو جو ہے وہ 42 منٹس کا ہے, اسلم مزاح صاحب کو میں نے دیا ہے. میں اس کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں. اس میں کسی جگہ عدم اعتماد کا لفظ استعمال ہوا ہو, فارورڈ بلاک کا لفظ استعمال ہوا ہو, یا میں نے اس بات کا اظہار کیا ہو کہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں, یا اس بات کا اظہار کیا ہو میں پارٹی چھوڑنا چاہتا ہوں, تو میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر کوئی میرے ذمہ لگا دے اور میں اگر اس کو کلیئر کرتا ہوں تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اور یہاں پہ تو یار لوگ جو ہے وہ طاق لگائے بیٹھے ہیں کب کسی کو شکار کرنا ہے. سر آپ نے لوگوں کو کنفیوز کیا ہے. کیا کنفیوز کیا میں نے؟ جب ایک سینئر منسٹر اپنے ایک پارٹی کارکن کو انٹرویو دے گا, لوگ تو سوچیں گے کچھ گڑبڑ ہے, دال میں کالا ہے. دیکھیں ہر چیز کا پلیٹ فارم ہے نا. دیکھیں نا پارٹی کارکن کو انٹرویو دینے پارٹی کارکن جو ہے وہ آج کا نہیں ہے, پرانا ہے, لیکن اب اس کا نیا نا کام ہے صحافت کا. اچھا وہ صحافی بھی ہیں؟ ہاں وہ انہوں نے نیا کام اگر شروع کیا, اگر وہ پوچھ رہا ہے مجھ سے سوال کر رہا ہے, اور اس کارکن کو بھی حق ہے مجھ سے سوال کرنے کا, میں تو اس سے تو انکار نہیں, وہ بھی حق رکھتا ہے, وہ مجھ سے سوال کرے, جہاں پہ چاہے مرضی کھڑا ہوگا مجھے سوال کرے, یہ اس کا رائٹ ہے. اب جتنے لوگوں کو شامل کیا پارٹی کے اندر, ہم 5-6 لوگ تھے, میں اور شاہ غلام قادر صاحب تھے اور نجیم نقی صاحب تھے, جن پہ لوگ اعتبار کرتے تھے, اور ہم نے چودھری عزیز صاحب کو شامل کیا, ہم نے فاروق طاہر صاحب کو شامل کیا, ہم نے مسعود خالد صاحب کو شامل کیا, راجہ نثار صاحب بھی ہماری ٹیم میں شامل تھے. ہم یہ ساری آزاد کشمیر میں تن کا گٹھا کر کے ہم نے پارٹی بنائی ہے, محنت مشقت کر کے. میں تو ملک نواز صاحب کو بھی لے آیا تھا, آج الزام مجھ پہ لا رہا ہے, لگ رہا ہے وہ تو سکندر صاحب نہیں مانے تھے. اس طرح بہت سارے لوگوں کو ہم اکٹھا کر رہے تھے, چلا رہے تھے. ہمیں ایک ہی ٹیم تھے, مسلم کانفرنس سے ہم باہر نکلے عتیق خان صاحب کی غلطیوں کی وجہ سے, لیکن یہ ساری ایک ہم نے ٹیم بنائی ہے. فاروق حیدر صاحب کو آگے لایا ہے, ہم نے بہتر سمجھا ہے. آج مشتاق منہا صاحب مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں, زیادہ میرے بارے میں ٹویٹ کرتے ہیں. یہ وہ شخص ہیں جو جمعہ 8 دن آئے, میاں نواز شریف صاحب کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کے ٹکٹ لے لیا. کرن نسیم جیسے بندے کو جو بہت محنتی تھا, سمجھدار تھا, اس کو ہم نے اگنور کیا. یہ آج آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ میری بات تو سن لیں. میں وہ دنیا میں نہیں, میں اس لیے نہیں کہہ رہا. ٹکٹ ملا, ٹکٹ ملنے کے بعد یہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن گئے. میں نے, شاہ غلام قادر نے, چودھری عزیز صاحب نے, راجہ نثار خان نے, افتخار گیلانی نے لیٹر لکھا میاں نواز شریف صاحب کو کہ ہمیں یہ آپ کا وزیر اعظم قبول نہیں ہے. یہ ملک ذوالفقار اور وسیع صاحب تو راجہ فاروق حیدر صاحب کو ڈرا رہے تھے کہ میاں نواز شریف آپ کو اپنی پارٹی سے نکال دے گا اگر وہ وزیر اعظم نہ بنے تو. اگر وہ وزیر اعظم اگر نہیں, انہوں نے اجلاس کیوں بلایا, ہم نے اجلاس وہ بنوایا, اور یہ تو وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو تقریریں کرتے تھے میں وزیر اعظم بنوں گا. اور مجھے بڑا آج دکھ ہوتا ہے کہ فاروق حیدر کے ایڈوائزر جو ہیں, آج آپ کو یہ دکھ تو نہیں ہو رہا کہ ان کو بننا چاہیے تھا؟ میں نے کہا نا, نہیں مجھے قطعاً کوئی دکھ نہیں ہے. میں آج بھی اپنے فیصلے پہ قائم ہوں. میاں نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ تھا فاروق حیدر صاحب کے حق میں, میاں صاحب چاہتے تھے مشتاق منہا صاحب کو بنانا, لیکن باقی جو پارٹی آزاد کشمیر میں انہوں نے احتجاج کیا, لکھ کے بھیجا, لکھ کے اعتراض کیا, میاں صاحب کو ناراض بھی کیا. لیکن ہم کل بھی سچے تھے, آج بھی سچے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی سچے ہوں گے. ایک جمعہ 8 دن آئے جو سیاسی کارکن نہ ہو, جو اپنی وزارت بھی نہ چلا سکتا ہو, وہ مجھ پہ تنقید کرے. میں سیاسی کارکن ہوں, وہ پہلے اپنا وہ کام کرے. اس کو تو دکھ جائز ہے کہ وہ مجھ پہ غصہ نکال سکتا ہے, ملک ذوالفقار نکال سکتا ہے, وسیع صاحب نکال سکتے ہیں. راجہ فاروق حیدر صاحب کی عقل کو کیا ہو گیا؟ ان کی عقل کہاں پہ چرنے گئی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے ان کا دوست کون ہے, ان کا دشمن کون ہے. ان کو سمجھنا چاہیے. آپ چاپلوسی نہیں کرتے؟ نہیں, میں تو چاپلوسی توبہ استغفار, جس دن میں یہ کام کرنے لگوں پھر وہ کیوں یہ چیز سمجھیں کہ آپ بعض لوگ فلیٹرنگ کو پسند کرتے ہیں, فلیٹرنگ کرنا پسند کرتے ہیں. میں نہیں پسند کرتا, میرا اپنا مزاج ہے, میں مظاہرہ نہیں ہوں, اپنے گھر سے کھاتا ہوں, اپنے نظام کے اندر رہتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے نیکی کے ساتھ وزارت چلا رہا ہوں, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. جس کی انگلی اٹھتی ہے تو وہ تو پھر بات بھی نہیں کرتا, وہ تو پھر اپنا سب کچھ جو ہے وہ چرنوں میں رکھ دیتا ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے. میں نے ہمیشہ اپنی رائے کا اظہار کیا, اور یہ بات جو میں آج کر رہا ہوں, میں نے 2.5 سال سے یہ باتیں کی ہیں. میں ذاتی طور پر, اور میں آپ کو گزارش کروں, راجہ فاروق حیدر صاحب اگر پارلیمانی پارٹی کو حق دیتے کہ وہاں پہ بیٹھ کے بات ہوتی, اگر
पार्टी को हक देते कि वहाँ पे बैठ के बात होती, अगर कैबिनेट का गैर रस्मी इजलास करते वहाँ पे बैठ के बात होती, तो मैं कत्तन अखबारात में ये बातें ना करता, ना मीडिया पे ये बातें करता। लेकिन कारकुन पिस रहा है, कारकुन के ऊपर डीसी सवार है, थानेदार सवार है, पटवारी सवार है, हमारा आम आदमी जो है उसको रिलीफ नहीं मिल रहा, और हम जो है वो समझें कि हमने जो है वो पूरी आज़ाद कश्मीर को जो है वो एक बहुत ही अच्छी और बहुत बेहतर हुकूमत दे दी है। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपसे, इसी मनसब में फारूक हैदर साहब की जगह आप होते, फॉर एग्जांपल, यही ब्यूरोक्रेसी जो गंदी है, यही सारा कुछ अगर मैंने गंदी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, मतलब कि वो काम सही तरह से नहीं, वो रुकावट है आपके कामों में, ब्यूरोक्रेसी वो काम नहीं कर रही जैसे आप चाहते हैं, तो क्या अगर आप इस मनसब पे होते तो आज यही हालात होते या कुछ और? मैं जब मनसब पे होता तो सबसे पहले सारे सियासतदानों को कहता कि जो आपने डिक्लेयर किया ना इलेक्शन कमीशन में, पहले उनकी एक इंक्वायरी करवाता, जो एहसास दी है, और जो ब्यूरोक्रेसी, आला ब्यूरोक्रेसी आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता कई सालों से आवाम के पैसों के ऊपर पड़ रही है, उनके रिकॉर्ड बाहर निकलवाता और देखता कि उन्होंने पिंडी में कितनी कोठियाँ बनवाई, कितने अजीज़ बरते किए हैं, कितने जो है वो लोगों के साथ जो है वो उन्होंने सरकारी ख़जाने के साथ ज़्यादती की है, फिर उसके बाद में उनको सही जगह पे जाके तैनात करता। चूँकि प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन थी, हमने प्राइम मिनिस्टर को पूरा मौका दिया कि आप अपनी टीम का वो इंतखाब करें, उसका अख्तियार है, मैं उसके अख्तियार को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन वज़ीर आज़म को मशावरत से ये करना चाहिए। पाकिस्तान में कैबिनेट की मंजूरी के बगैर फाइनेंशियल बिल पास नहीं होते, फाइनेंशियल की कैबिनेट की मंजूरी के बाद वज़ीर नहीं लगता, एडवाइज़र नहीं लगता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो एक शख्स जो है वो कुल्ली मुख्तार है। ये कैसे पॉसिबल? यही तो मैं बता रहा हूँ, मैं जब ये बात कहता हूँ आपके अलावा इसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा, तो इसलिए नहीं बोलता कि उनको और कामों से दिलचस्पी है, ये जो कार्य सियासत है, कार्य रियासत है, स्टेट क्राफ्टिंग है, इससे उनको दिलचस्पी नहीं है, जिसकी दिलचस्पी नहीं वो बात नहीं करते। आप बरतानिया के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे 2 साबिक़ वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं, सरदार अतीक अहमद खान, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, बाकी काबीना के चंद वज़ीर भी हैं, आपके ऊपर शक किया जा रहा है, कुछ लॉबिंग हो रही है, ख़तरा है उनको, अदम एतमाद हो जाएगा। मैं अकेला आदमी हूँ, मैंने आज तक किसी शख्स को नहीं कहा, किसी एमएलए को कहा नहीं, किसी दोस्त को नहीं कहा। सर आप जब नक्याल की तरफ, कोटली की तरफ रुख कर लें तो उदम एतमाद शुरू हो जाता है। आप तो बरतानिया में तो लोग कहेंगे नहीं, देखें ना, बाबा सियासत के पास जब आप जाते हैं नक्याल में, और मैं नहीं, तो वो कहते हैं कि आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग है, आप प्रेशर ग्रुप के तौर पे ऐसी कतन कोई बात नहीं है। मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं कहा, ना किसी आदमी को कहा कि मेरे साथ चले या मेरी राय के साथ इत्तेफाक करे। कुछ बेज़बान लोग हैं, कुछ ज़बान रखते हैं, अंदर ही रखते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, कुछ पीछे बोलते हैं, सामने बोलने की सलाहियत नहीं होती। लेकिन मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, सारे मेरे कोलीग हैं, दोस्त हैं। अब सिकंदर साहब हैं, वो सीनियर हैं, उन्होंने पार्टी बनाने में आया, मेरा रोल अदा किया, लेकिन मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि फ़लाँ बात ठीक नहीं हो रही, फ़लाँ बात करो। मैंने इसलिए कि वो अब सिस्टम का उस तरीके से ऐसा नहीं है, वो हमारे सरपरस्त हैं। मैंने तो किसी आदमी को नहीं कहा, लेकिन मैं तो इंग्लैंड में जब भी आया तो मेरे ख़िलाफ़ ये जो नौसरबाज ग्रुप है, इसने इल्ज़ामात लगाने शुरू, जब भी आता हूँ इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते हैं, जब भी मूव करता हूँ तो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, बात करना शुरू करते हैं, मैं खा जाऊँगा। तो मेरी सलाहियत जब अल्लाह ने मुझे मेरे लिखी है वज़ारत उज़्मा मेरे नसीब में, तो मुझे मिल के रहेगी, मुझे यकीन है अल्लाह के। आपको लगता है आपके हाथ की लकीरों के? मेरे हाथ की लकीरों में ऐसी बात ही नहीं, मेरे जैसा सच्चा और खरा आदमी इन ओहदों तक पहुँच ही नहीं सकता, और पहुँच जाए तो 2 दिन ही निकाल सकता। मैं ज़हनी तौर पर इस बात पर पूरी तरह मुतफ़िक हूँ। लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि किसी की सलाहियत से के ऊपर आप रश्क करो, उससे डरो नहीं, खौफज़दा नहीं। मैं अल्फन आपको कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि आज तक मैंने किसी शख्स को नहीं कहा कि मैं राय फारूक हैदर साहब को रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहता हूँ, मैं हुकूमत को टॉपल को बनाना चाहता हूँ। मैं तो सिंपल ये बात कहता हूँ कि लोगों, अगर सियासी कारकुन हो, अगर चापलूस नहीं हो, खुशामदी नहीं हो, तो सियासी कारकुन हो, तो सियासी कारकुन को ज़िंदा रहना चाहिए। और सियासी कारकुन ज़िंदा जो है वो बहुत अहमियत का अमल है, और उसको आगे बात करनी चाहिए, और बात करके अपने लोगों के हकूक़ के लिए बढ़ना चाहिए। और ये जो दक्यानूसी सिस्टम है, पुराना सिस्टम है, लिविंग इन पास्ट, कि हम माजी परस्त हो गए हैं, हम माजी की बातें करते हैं, हम स्टोरियाँ सुनाने वाले को पसंद करते हैं। उससे पूछो कि आज हमने क्या करना है, कल हमने क्या करना है, माजी में जो हो गया हो गया। यहाँ पे इन्होंने एक ओवरसीज़ कमिश्नर को तैनात किया, ज़ुबैर इकबाल कियानी जो सब नाम है, हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया। ये कैसा लॉलीपॉप है जिसका ऑफिस नहीं है, जिसका कोई इख्तियारात नहीं है, आपने ओवरसीज़ कमिश्नर बना के हमें बेच दिया 1 मिलियन कश्मीरियों के लिए, जो कारी कुछ नहीं सकता। देखिए, हमने जो ओवरसीज़ के लिए कमिश्नर बनाया, इसकी कोई बनाने से पहले 1 साल पहले हमने लेजिस्लेशन की थी, तो उसके बाद उनकी एक पूरी टीम बनानी थी हमने, यूरोप से, फिर जो हमारी खलीजी रियासतें वहाँ पे और अमेरिका में और यहाँ से जितने लोग हैं, ताकि वो
مل بیٹھ کے کام کر سکیں, جہاں پہ آزاد کشمیر میں چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں وہ ان کو سیٹل کر سکیں. اور پھر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جتنی ڈویژنل ایڈمنسٹریشن ہے اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان کو جو سنیں. ان کا زور ہے یہاں پہ, شخصیات کا زور ہے یہاں پہ, اپنے اپنے تعلقات کا زور ہے, مرکزی قیادت کے ساتھ زور ہے. پھر نوسر بازوں کا بڑا زور ہے, نوسر باز عہدے بانٹتے رہے, نوسر باز پیسے لے کے کام کرتے رہے, مسلم لیگ نون کے اوپر الزامات لگتے رہے, لیڈرشپ کے اوپر الزامات لگتے رہے. پھر جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نظر آتے رہے وہ کوسچن مارک بنے لوگ, وہ کون لوگ تھے. تو یہ ان چیزوں نے مسلم لیگ نون برطانیہ کو متاثر کیا, ہماری لیڈرشپ کو بھی متاثر کیا. چودھری طارق فاروق یہی جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, اگر یہ مسلم لیگ نون میں نہ ہوتے آج اس منصب پر ہوتے؟ دیکھیں میں مسلم کانفرنس میں رہا, مجاہد اول کے ساتھ کام کیا, سردار عتیق صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, سکندر صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. مختلف مزاج کے لوگ تھے مختلف, لیکن ان سب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. عتیق صاحب کو لیڈر نہیں مانا اس لیے وہ ناراض ہو گئے. تو سردار مجاہد اول جو ہے ان کو ہم نے تسلیم کیا, ہمارے لیڈر تھے اور تربیت بھی انہیں کی ہے, مزاج بھی انہوں نے دیا ہے. سکندر صاحب کے ساتھ کام کیا, اختلاف بھی ہوا تو انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا. ہم نے ایک دفعہ اختلاف کیا, 9 مہینے باہر رہے حکومت سے, 9 مہینے تک ہمارے مذاکرات چلتے رہے, لیکن انہوں نے ایسی کسی کو نہیں کہا کہ جی اپنی ٹیم کے لوگوں کی تذلیل کریں اور اپنی ٹیم کے لوگوں کے خلاف گفتگو کریں یا ان کے خلاف ایسی باتیں کریں کل جس کو فیس نہ کر سکیں ایسے لوگوں کے ذریعے. ابھی میں نے ایک بات کی ہے جو اصلاح احوال کی نیت سے کی ہے اور سوچ سمجھ کے کی ہے, دیکھ بھال کے کی ہے, تو اس کے جواب میں جو کچھ مجھے سننے کو مل رہا ہے تو وہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ سر آپ نے سوشل میڈیا پہ کیوں کی؟ سوشل میڈیا کو دیکھیں, ایک ابھی بھی یہ جو آپ کے پاس میڈیا ہے یہ میڈیا بڑا میٹر کرتا ہے. آج کل سوشل میڈیا بہت میٹر کرتا ہے. ایسا ہی ہے تو لوگ سنتے ہیں. بے بس تھے آپ؟ نہیں دیکھیں نا, میں تو پہلے بھی یہی پلیٹ فارم رہ گیا تھا آپ سے. نہیں, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جتنے میرے دوست ہیں پہلے بھی ہم بیٹھتے رہے. پہلے بھی ایک دفعہ میں نے جب بیوروکریسی کے حوالے سے بات, بیوروکریسی وہ ہے جو حاوی ہے. یہاں تک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم ایک شخص کو بنانا چاہتے تھے احتساب بیورو کا چیئرمین, تو یہ 4-5 بیوروکریٹ پرائم منسٹر کے پاس چلے گئے, انہوں نے کہا مت بناؤ اس کو. اتنی بیوروکریسی حاوی ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے فیصلے تبدیل کرا دیتی ہے, پرائم منسٹر کی ٹیم کے فیصلے تبدیل کرا دیتی ہے, ہوئے فیصلوں کو تبدیل کرا دیتی ہے اور تھریٹ کرتی ہے باقاعدہ پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر کا کیا بگاڑ سکتی ہے یہ تو پرائم منسٹر کو پتا ہوگا نا, لیکن حالات ایسے ہیں. آپ کا کبھی کسی نے کچھ بگاڑا؟ نہیں, میرا دیکھیں نا, ہمارا تو اللہ وارث ہے نا. اس میں کوئی نقصان والی بات میرے تو بھی ایک ملک کے پرائم منسٹر کو کیا کر سکتا ہے؟ میرے خلاف اپنی پارٹی تھی, بیرسٹر صاحب تھے, عتیق صاحب تھے, میرے اپنے کولیگ تھے, سجن تھے, دشمن تھے, اپنے تھے, پرائے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے پھر بھی میں الیکشن جیت کے آ گیا. ٹھیک ہے, اور سارے لوگ اس وقت کہتے تھے کہ یہ فاروق حیدر فاروق حیدر کی جگہ یہ وزیر اعظم بنے گا. میں نے فاروق حیدر صاحب کا ساتھ دیا اس لیے کہ وہ صدر تھا پارٹی کا, وہ اب بھی صدر ہیں پارٹی کے, ان کا رائٹ بنتا ہے. جس طرح شہباز شریف صاحب کا بنتا تھا, جس طرح حافظ صاحب کا بنتا تھا گلگت بلتستان میں, اس اصول کو ہم نے جو ہے وہ مد نظر رکھا اور آگے اب بڑے. آپ بھی چل رہے ہیں, آپ بھی چلنا چاہتے ہیں, نیک نیتی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, لیکن کوئی ہمیں چلنا چاہتے ہیں, کوئی مظاہرہ بنا کے نا ہمیں چلائے, ہمیں ٹیم کا ممبر سمجھ کے, ایک کم عقل ہی صحیح, کم علم ہی صحیح اور نلائق ہی صحیح, لیکن ایک ڈگنیٹی کے ساتھ, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ کوئی ہمیں جو ہے وہ مسخر کرنا چاہے, فتح کرنا چاہے طاقت کے بل بوتے کے اوپر, تو وہ ممکن نہیں ہے. وہ ممکن نہیں ہے. سر آپ کی گفتگو سے مجھے ایک سوال ذہن میں آتا ہے, یہ جو آپ نے سوال ایک کیا تھا, میں اس کا جواب دے لوں. میں مسلم کانفرنس تھا پہلے بھی مزاجن رائٹسٹ تھا, اور مسلم لیگ بھی رائٹسٹ پارٹی ہے, اور آج میرا لیڈر میاں نواز شریف ہے. آج بھی میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پرسنل پہ چلے جائیں, یہ آزاد کشمیر میں چاچے مامے بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے میاں نواز شریف صاحب کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, کبھی ایک لفظ تک نہیں لکھا انہوں نے کسی کی حمایت میں. میرا ٹویٹر اکاؤنٹ پچھلے سارے عرصے میں آپ دیکھ لیں, میں کیا لکھتا ہوں. آپ شاعری کے ذریعے بھی بڑا احتجاج ریکارڈ. میں نہیں, جو مجھے فن آتا ہے لکھنے کا, جو بھی ہے, مجھے جیسا بھی ہے, اچھا یا برا, تو میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ, اپنی پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہوں. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ میری پارٹی جو غلط کرے میں اس کو بھی اون کروں. ایسا ہی ہے, یہ نہیں ہوتا. کارکن اندھا نہیں ہوتا, ایسا ہی نہ اس کا اندھا جو ہے وہ بلیو ہونا چاہیے. پارٹی لیڈرشپ غلطیاں بھی کر سکتی ہے, لیکن کمپیریٹیولی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت نواز شریف سے بہتر کوئی لیڈر نہیں ہے, اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ شاید اتنے
زیرک نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، اور پارٹی بھی مسلم لیگ سے بہتر کوئی نہیں ہے، تو اس کے اوپر میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ آزاد کشمیر میں فاروق حیدر صاحب پارٹی کے صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، لیڈر ابھی نہیں بنے۔ جب وہ لیڈر بنیں گے، جب وہ رسپیکٹ کمانڈ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ ابھی تو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کرنے سے تو مسئلہ نہیں حل ہوتا، کمانڈ کرنے سے لیڈر ڈیمانڈ پوری کرتا ہے، کرتا نہیں ہے۔ یہ تو میں عرض کر رہا ہوں۔ سر یہ بتائیں کہ یہ جو منصب ہوتا ہے وزارت عظمیٰ کا، آپ کے نزدیک یہ لوگ اس منصب کو عزت دیتے ہیں یا وہ منصب لوگوں کو عزت دیتا ہے؟ میرے تو اپنا خیال ہے کہ جو وزارت عظمیٰ ہے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، چاہے وہ جس ملک کی بھی ہے، جس خطے کی بھی ہے، جس چھوٹے سے علاقے ہمارے جیسے لوکل اتھارٹی کی بھی ہے، وہ اس سے بڑی عزت ملتی ہے۔ لیکن عزت تب ہے جب آپ اس کو سنبھال کے رکھیں، جب اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ سردار سکندر صاحب کو آج بھی لوگ اچھی طرح یاد کرتے ہیں۔ سر مجھے پھر اسی سوال کے اوپر میں آؤں گا، مجھے بتائیں کہ عہدہ کسی شخص کو عزت دیتا ہے یا وہ شخص اس عہدے کو عزت دیتا ہے اس منصب؟ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہے کہ ایک چھوٹے عہدے کے اوپر بھی بڑا آدمی جب بیٹھتا ہے تو چھوٹے عہدے کو عزت مل جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے عہدے کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک چھوٹا آدمی بیٹھتا ہے تو وہ بڑا عہدہ جو ہے وہ بے توقیر ہو جاتا ہے، بے توقیر ہو جاتا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں انسان کا ذاتی طور پہ جو دل، دماغ، سوچ، اس کے جو کول و فعل ہوتے ہیں، جو پرسنل زندگی میں بھی ٹوائلٹ میں جاتا ہے، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، بچے ہیں، فیملی ہے 24/7، تو وہ پرائم منسٹر نہیں ہے، اس کی اپنی ذات کسی چیز کے اندر کتنا نکھار پیدا کر سکتی ہے، یہ جو اختیارات ہوتے ہیں اس کے پاس؟ دیکھیں اس کے لیے دل اور دماغ کا اچھا ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں نا، آپ کے پاس آئیز ہیں، ایئرس ہیں، برین ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، اللہ نے صلاحیت دی ہے، بہت کچھ زبان دی ہے، زبان دی ہے، وہ زبان جس سے آپ بہت سے لوگوں کو خرید سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ایک لفظ کہہ کے ضائع کر سکتے ہیں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو عہدے ہیں یہ اس پہ بڑی شخصیات جب بیٹھتی ہیں تو ان عہدوں کو بڑی تکریم ملتی ہے۔ سیاسی کارکن جو ہے دوچار ہیں، مبتلا ہیں، وہ قول و فعل میں تضاد کی بات ہے، اور قول و فعل میں تضاد جو ہے اس کے بارے میں ہماری رائے یہ ہوتی ہے کہ دنیا کو ہم نظر نہیں آ رہے، دنیا کو ہمیں نظر بھی نہیں آنا چاہیے، لوگوں کو ہمیں پرکھنا بھی نہیں چاہیے، حالانکہ یہ دنیا کا یہ سیاستدان لوگ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ جو سمجھتا ہے وہ خود بیوقوف ہے۔ آج کل کا زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ دنیا کو ڈسیو کر سکیں، اس میں تو صبح شام میں بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں جو نہیں ہونی چاہیے۔ سر ان کو نمبر دیں 1 2 3۔ کن کو؟ سردار عبدالقیوم صاحب، سکندر حیات صاحب اور فاروق۔ میں نے عرض کیا نا، سردار قیوم صاحب تو ایک یونیورسٹی تھے لیکن وہ پولیٹیکل یونیورسٹی تھے، ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریٹر وہ اچھے نہیں تھے، اوکے ٹھیک ہے۔ سردار سکندر صاحب ساری صلاحیتیں تو سب میں نہیں ہوتی، یہ تو میں نے آپ سے کہا نا، لیکن سیاست جو میں نے سیکھی ہے میں نے ان سے سیکھی ہے، جو حکومت ہے وہ میں نے سردار سکندر صاحب سے سیکھی ہے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، کام کیسے کیا جاتا ہے، فائل ورک کیسے کیا جاتا ہے، پالیسیز کیسے مرتب کی جاتی ہیں، امپلیمنٹیشن کیسے کروائی جاتی ہے، بات کیسے کی جاتی ہے، کس طریقے سے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ان کو آگے لایا جاتا ہے، ان کو کیسے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ یہ باقی جو میں نے دیکھا ہے، نظام جو دیکھا ہے، وہ اس معیار کا نہیں ہے، اس معیار کا نہیں ہے، اور میں اس سسٹم میں ہوں، مجھے خود اپنے آپ پہ کبھی شرمندگی ہوتی ہے اور کبھی مجھے اپنے آپ سے گن آتی ہے۔ سر کسی مشکل میں پھنس جائیں، آپ کو 2 بندوں کے پاس مشورہ لینے جانا ہو، کس کا انتخاب کریں گے؟ بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور سردار عتیق احمد؟ دیکھیں بیرسٹر صاحب تو ان کے ساتھ میرا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، احترام کا رشتہ ہے، وہ پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، بے شمار پارٹیوں میں رہے ہیں، ان کی سی وی بڑی بہت کچھ بتا دیتی ہے۔ عتیق صاحب کے ساتھ دوستی کا رشتہ رہا ہے، تعلق رہا ہے، لیڈر میں نے انہیں نہیں مانا۔ ریاستی پارٹیاں تو ختم ہوتی جا رہی ہیں، آپ کے لوگ بھی پی ٹی آئی میں جانا شروع ہو گئے، یہ نہ ہو آپ کسی طرح عوامی مسلم لیگ میں شامل ہو جائے۔ تو اس کا مطلب سردار عتیق صاحب، اچھا، لیکن یہ ہے کہ عتیق صاحب جو ہیں وہ ان میں صلاحیت کافی ہے، محنت کافی ہے، اچھا مشورہ، علم کافی ہے، مشورہ وہ اچھا دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے مجھے اس کا علم نہیں، چونکہ میں نے آج دونوں کے پاس نہیں جائے، میں نے اس کے نہیں میں نے ان سے کبھی مشورہ لیا نہیں ہے۔ سیاست زندگی کا ایک پارٹ ہو سکتا ہے، ساری زندگی نہیں ہو سکتی، اختلاف ہوتے ہیں، اچھا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، از دا پارٹ آف دا پالیٹکس، یا زندگی کا حصہ ہے، اس کو کہہ لیں۔ عمران خان کی خوبی بتائیں اور میاں صاحب کی خامی بتا دیں مجھے آج۔ دیکھیں عمران خان صاحب
کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سیاستدان نہیں ہے، اور میاں صاحب کی سب سے بڑی جو خامی ہے کہ وہ مردم شناس نہیں ہے. اب پتہ نہ ہو کہ ہمدرد کون ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے، سمجھدار کون ہے. سردار قیوم صاحب کی بڑی خوبی تھی کہ وہ اپنے سے اچھے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، سمجھتے تھے، ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے تھے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لطیفہ گوئی کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں جو کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، اور جو جس سے کوئی دوسرا سیکھتا نہیں ہے بلکہ اس سے جو ہے وہ اور طرح کا نیگیٹیولی متاثر ہوتا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں سیاست میں یہ بڑا نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، اور آج تو لوگ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کی جے کار ہوتی ہے، ان کا خیال ہوتا ہے آج لوگوں کو پتہ چل جائے فاروق حیدر وزیر اعظم نہیں رہے گا، یقین ہو جائے لوگوں کو پتہ چلے کہ آج وہ نہیں ہے تو دوسرے دن ایک بندہ بھی یہ بیوروکریٹ ہیں یا یہ جو جیلی بیروپی ہیں ان کے ارد گرد نظر نہیں آئیں گے، وہ دوسری جگہ ٹکانہ بنا چکے ہوں گے پہلے. یہ بدقسمتی، اور یہ عتیق صاحب کے ساتھ ہوا، یہ باقی لوگوں کے ساتھ ہوا، مجاہد اول کے ساتھ ہوا، اسکندر صاحب کے ساتھ ہوا، سب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تو چڑھتے سورج کی پوجا ہوتی ہے. مجھے بتائیں نا کہ آج اسمبلی میں کون بول رہا ہے پاکستان میں؟ آج بول رہا ہے شاہد اللہ خان بول رہا ہے، آج رانا ثناء اللہ بول رہا ہے، آج شاہد خاقان عباسی بول رہا ہے، آج جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو سعد رفیق جو ہے وہ بول رہے ہیں، آج بلال چودھری بول رہا ہے، یا ایک آدھ اور کوئی شخص جو ہے جس کا میں وہ اپنا کیا نام ہے ان کا مریم اورنگزیب بات کر رہی ہیں. سردار قیوم صاحب کے پاس شام کو سیاسی کارکن ہوتے تھے، اسکندر صاحب کے پاس بھی شام کو سیاسی کارکن ہوتے تھے، بیٹھتے تھے. آج لوگوں کی ترجیحات یہ ہیں کہ سیاسی کارکن دروازے کے اندر نہیں انٹر ہو سکتا، اور جو بیوروکریٹ ہے، جو ان کا دوست ہے، جو ان کا پرانا ساتھی ہے یا ان کے بچپن کا دوست ہے، وہ فیصلے کروا رہا ہوتا ہے، وہ فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ ہر وہ کام، اور پھر کیا ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے کارکن وہ پھر انہی افسروں ان کے پاس. میں نے اپنی آنکھوں سے اس 2.5 سال میں دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کارکن آگے کہتے رہیں کہ فلاں بیوروکریٹ سے سفارش کروائیں گے تو وزیر اعظم مان جائے گا، ہمارا کام ہو جائے گا، ہمیں آپ سے سفارش نہیں کروانی، ہمیں فلاں ممبر اسمبلی سے نہیں کروانی، فلاں وزیر سے نہیں کروانی، اس لیے کہ پرائم منسٹر کہے گا یہ تو اس کا آدمی ہے. یہ حالت ہے. دن تک گورنمنٹ آپ کا یہ سٹیٹس ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ بیوروکریٹس کے پاس جائیں تو آپ کو اسی وقت کام ہو جائے گا. لوگ، اور جو اگر آپ سیاسی کارکن کے پاس جائیں گے، سیاسی آدمی کے ساتھ آپ رابطہ قائم کریں گے تو آپ کی بات ہی کوئی نہیں سنے گا. لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ تو کل اس کا آدمی ہوگا، میرا آدمی نہیں ہوگا. اتنا مسٹرسٹ ہے. تو میں جو آپ سے بات کہنا چاہتا تھا کہ میرا تو یہ ہوا کہ مجھے جو محکمے دیے گئے وہ میرے لیے نہیں تھے. مجھے جان بوجھ کے دیے گئے، جو مجھے ایسے محکمے جان بوجھ کے دیے جس میں پبلک ڈیلنگ نہ ہو، تاکہ میں لوگوں کے ساتھ براہ راست رابطہ ہی نہ کر سکوں. ان سے مل میرے پاس آئے گا کون نہیں، میں کسی کا کام نہیں کر سکتا. اس کی وجہ صلاحیت. سر ہمارے ملک میں لائق ہونا جرم کیوں ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ دیکھیں نا، لوکل گورنمنٹ ہے، الیکٹریسٹی ہے، ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ، اس میں روزمرہ لوگوں کو کام پڑتے ہیں کہ جی فلاں کا میرے ساتھ تو کسی کا کام ہی کوئی نہیں. تو میرے جیسے آدمی سے یہاں پر کام لو، تو کام نہیں لوگے تو پھر میں دنیا جان میں چلو پھروں گا، وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ گزاروں گا، باہر نکلوں گا، کسی انسٹیٹیوٹ میں چلو جاؤں گا، داخلہ لے لوں گا اور اپنی جو علمی پیاس ہے وہ جاؤں گا. اس پارٹی کو قائم رہنا ہے، اس پارٹی کو قائم رکھا جانا چاہیے. ابھی جو حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ پارٹی جیسی روش ہماری ہے میرے سمیت، یہ پارٹی اپنا وجود برقرار رکھ سکے گی. سر آپ کی پارٹی جمہوری ہے؟ دیکھیں یہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سائنس کی جو ہے نا ڈیفینیشن پولیٹیکل پارٹیز کی، اس پہ ماسوائے جماعت اسلامی کی اور کوئی پارٹی نہیں اترتی. نہیں سر، آپ نے کب پہلی بار تنظیم سازی کی تھی؟ ہمیں تقریباً کو 7-8 سال ہو گئے ہیں. پارٹی کو بنے کتنا عرصہ ہو گیا؟ پارٹی کو بنے بھی اتنا ہی عرصہ ہوا ہے، تقریباً ارادہ ہے 8 سال. اب تو میاں صاحب نے ٹاسک دیا ہے احسن اقبال صاحب کو، بڑے سمجھدار آدمی ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ بھی ڈنڈی مار رہے ہیں کہ ہم اصل جو کارکن ہیں ان کو نہیں آگے لا رہے، اور جن کا کام ہے ان کے یہ سپرد نہیں کیا جا رہا ہے. جن کو کام آتا ہو انہی کو تنظیم سازی کا کام سپرد کیا جانا چاہیے. پارٹی کے الیکشن ہو تو صدارت کے امیدوار ہوں گے؟ میں؟ ہاں نہیں، میں پارٹی کے میں صدارت پارٹی کا صدر ہو کے وہی وزیر اعظم کیوں بنتا ہے؟ دیکھیں وہ چونکہ ذمہ دار ہوتا ہے پارٹی کا صدر جو ہے. نہیں، ملک کا ذمہ دار تو نہیں نہ ہوتا.
نہیں پارٹی جو ہے ہمیشہ اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو پروموٹ کرتی ہے. یہ ایک نامز ہیں, روایات ہیں, روایات کہ ہیں, ان کی خدمات کا اعتراف ہوتا ہے. ان کے مقابلے میں کوئی اور آ کے الیکشن لڑے گا. میں تو ہماری پارٹی میں وہ آ جائیں تو ہماری پارٹی میں وہ رات کو ہمارے لیڈروں سے ملتے ہیں, دن کو ملیں بے شک, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں, وہاں پہ جا کے کام کریں, محنت مشقت کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں 5 الیکشن لڑ چکا ہوں. 5 الیکشن تھوڑے الیکشن نہیں ہوتے. تو اب میں لکھنے پڑھنے کا کام کرنا چاہتا ہوں, کوئی کتاب لکھنا چاہتا ہوں. آپ سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں ایک اچھا لیکچرر ہوتا, ٹیچر ہوتا. میں پسند کرتا کہ میں بات کرتا, میں ٹیچنگ کرتا, میں لیکچر جو ہے وہ دیتا. میرے مزاج میں یہ بات اچھی طرح ہے. مجھے میرے والد صاحب وکیل بنانا چاہتے تھے, اچھا پھر مجھے افسر بنانا چاہتے تھے, اچھا لاء میں نے کیا لیکن میں وکیل نہ بن سکا. اچھا ہے, ایک طاقتور لڑکا ہے, اس کے شر کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ووٹ دینا پسند کریں. سیاست اس جگر پہ آ گئی ہے. سر آپ ایک غلط بندے کو سپیس دیں گے ایسا کر کے؟ میں نہیں خیال کرتا. میرا خیال ہے کہ جو بھی مجھے ریپلیس کرے گا وہ ٹھیک ہی ہوگا انشاءاللہ. اپنا جانشین پیدا کیا سیاسی؟ نہیں, میں بالکل خواہشمند نہیں ہوں کہ میرے بیٹے پالیٹکس میں آئے. بالکل خواہشمند نہیں ہوں, سوال ہی بدل میں. اب سیاست عزت دار لوگوں کا جو ہے نا وہ اوڑھنا بچھوڑنا سر نہیں. مایوسی گناہ ہے؟ نہیں, یہ مایوسی نہیں ہے, یہ حقیقت پسندی ہے. حقیقت پسندی تو انسان کو اوپر لے کے جاتی ہے. حقیقت تو پسندی مقابلہ کرنا سکھاتی ہے. نہیں, دیکھیں یہ اس کو آپ فرار نہیں کہیں, اس کو آپ یہ کہیں کہ ایک ایج فیکٹر ہے, ایک لمٹ ہے, اور جو میں نے حاصل کیا میکسیمم ہے. یہ اس سے زیادہ شاید میں خوش ہے اس میں اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے, اللہ نے جو مجھے مقام دیا ہے. لیکن سر میں نے آپ کے ساتھ 1 گھنٹہ گفتگو کی ہے, آپ نے مجھے مایوس کیا. پوچھیں کیسے؟ آپ نے ایک جہاد شروع کیا, اس جہاد کے اوپر ہم نے بات کی اور اینڈ پہ آپ نے کہہ دیا میں آئندہ الیکشن نہیں لڑوں گا. کسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے اندر تو رہنا پڑتا ہے. کچھ نہیں ہے یار, سر اس کے اندر رہنا پڑتا ہے. آپ اسمبلی میں ہوں گے تو قوم کے لیے آواز اٹھائیں گے. کتنا کہ اسمبلی میں کام ہوتا ہے مجھے بتائیں. سیاست اسمبلی کا نام نہیں ہے, سیاست لوگوں کی دیکھ بھال کا نام ہے, لوگوں کی خدمت کا نام ہے. جو لیڈر کسی دوسرے شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا, جو شخص کسی شخص کے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں ڈال کے آنکھیں نہیں ملاتا. سر یہ تو عادتاً ہو سکتا ہے. عادتاً بھی غلط بات ہے. آپ پھر یہ غلطی تو نہیں ہے نا, اس کی عادت ہے. عادت کو میں غلطی نہیں کہہ سکتا. میں آپ سے کہوں یہ سیکھنا چاہیے آپ کو صبح شام. سر جو عمر 60 سال والدین نے نہیں سکھائی جو بات, وہ اب منصب پہ آ کے تو نہیں انسان سیکھ سکتا. میں آپ سے کہوں نہیں, آپ کو سیکھنا چاہیے. زمانہ جو ہے نا وہ بہترین استاد ہے, آپ سیکھیں زمانے سے. سر زمانے سے میں نے لوگوں کو ہاتھ ملاتے دیکھا ہے کہ ادھر ہاتھ ہے ادھر منہ کیا ہوا ہے. یہ بد اخلاقی ہے نا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ سیاست اخلاقیات کا نام ہے, کردار کا نام ہے, اقدار کا نام ہے, محبت کا نام ہے, امن کا نام ہے, پیار کا نام ہے, ڈیلیور کرنے کا نام ہے. جو سیاست اب ہے یہ اس سے بہت دور ہے میری جان. میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. بہت مہربانی. تھینک یو. بہت